اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام نیو ایک ساتھ آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اسلامی کتب کا ایک شاہکار تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 24، بنو حمیر، بنو قزاعہ اور بنو کہلان۔ سب ہیڈنگ: بنو یازر۔ انہی کے بھائیوں میں سے بنو یازر ہیں جنہوں نے حکومت یمن پر غلبہ حاصل کیا تھا، جیسا کہ تذکرہ ملوک یمن عہد حکومت عباسیہ میں ہم بیان کریں گے۔ اس کا نسب اس طرح ہے: یافر بن عبد الرحمن بن قریت بن عثمان بن ابو ذا بن ابراہیم بن مانے بن عون بن تدرس بن عامر بن ذی مغار البطین بن ذی مرالش بن مالک بن زید بن غوث ابن سعید بن عوف بن عدی بن مالک بن شدد بن زرعہ۔ آخری بادشاہ بنو یافر کا یمن میں ابو غسان اسد بن ابی یافر ابراہیم بن محمد بن یافر ہوا ہے۔ ابو ابراہیم نے صفا پر قبضہ حاصل کر کے یمن میں قلعہ تلان بنوایا۔ اس کے بعد وراثتاً اس کے لڑکے حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان پر ہمدان میں سے صلیحیوں نے دولت عبیدیہ شیعی کی دعوت حاصل کر لی، جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے۔ سب ہیڈنگ: تبابہ کا نسب۔ زید الجمہور سے ملوک تبابہ اور ملوک حمیر اور سیفی بن سبا اصغر بن کعب بن زید ہیں۔ ابن حزم کہتا ہے کہ سیفی کی نسل سے تبا، اسد ابو کریب، حسان ذو معار اور تبا زرہ بھی ہے، جو ذو نواس کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے خود یہودیت اختیار کر لی تھی اور اہل یمن کو یہودی بنا ڈالا تھا۔ بعض اسے یوسف کے نام سے بھی مشہور کرتے ہیں۔ اس نے نصرانیان نجران کو قتل کیا تھا۔ انہی تبابہ میں سے شمر یر اش بن یاسر ینم بن عمرو ذی الاصغار اور افریکش بن قیس بن سیفی اور بلقیس بنت ایلی عشرہ بن ذی جدن بن ایلی عشرہ بن الحرس بن قیس بن سیفی ہے۔ ابن حزم کا یہ بھی خیال ہے کہ تبابہ کے انساب میں نہایت اختلاف ہے اور ان کے حالات میں ایسی بہت کم خبریں ہیں جو صحیح اور پایہ تصدیق کو پہنچتی ہوں۔ سب ہیڈنگ: سیف بن ذی یزن۔ زید الجمہور سے ذو یزن بن عامر بن اسلم بن زید ہے۔ بخیال ابن حزم عامر ہی ذو یزن ہے اور اسی کی اولاد سے سیف بن النعمان بن عفیر بن زرہ بن عفیر بن الحرس بن النعمان بن قیس بن عبید بن سیف بن ذی یزن ہے۔ یہ سیف بن ذی یزن وہی ہے جو کسریٰ شاہ فارس کے پاس ملوک حبشہ کے ظلم و جور کی شکایت لے گیا تھا اور فارس کو یمن لایا تھا۔ بطون حمیر اور ان کے انساب یہی ہیں۔ ان کا مالک یمن میں صنعاء سے تفار و عدن تک تھا۔ ان کی حکومت کے حالات ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ سب ہیڈنگ: قبائل حضر موت۔ چونکہ مورخین حمیر بن سبا کے انساب کے ساتھ حضر موت اور جرہم کے بھی انساب ذکر کر دیا کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی حمیر بن سبا کے انساب کے ساتھ ہی حضر موت اور جرہم اور ان کی شاخوں کے انساب تحریر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضر موت اور جرہم سبا کے بھائیوں میں سے ہے، جیسا کہ توریت میں مذکور ہے اور ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ اور ان دونوں کے علاوہ قحطان کی اولاد سے سبا کے بعد کوئی مشہور شخص نہیں رہا۔ حضر موت اور ان کے بادشاہوں کا تذکرہ عرب بائدہ کے ذیل میں ہم بیان کر چکے ہیں اور وہی اشارتاً ہم نے لکھ دیا ہے کہ ان کے بعد کے طبقے
غیروں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم انہیں اس طبقہ ثالثہ میں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ابن حزم کہتا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضر موت یکتن برادر کہتان کا لڑکا ہے۔ واللہ عالم۔ اس خاندان میں حکومت و ریاست عہد اسلام تک قائم رہی ہے۔ سب ہیڈنگ: وائل بن حجر۔ انہی میں سے وائل بن حجر ہیں جنہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی تھی۔ ان کا نسب اس طرح ہے: وائل بن حجر بن سعید بن مسروق بن وائل ابن النعمان بن ربی بن الحارث بن عوف بن سعد بن عوف بن عدی بن شرجیل بن الحرس بن مالک بن مرد بن حمیر بن زید بن لابی بن مالک بن قد امت بن عجب ابن مالک بن لابی بن کہتان۔ ان کا لڑکا القماتل بن وائل ہے۔ ابن حزم کے نزدیک حجر بن سعید اور سعید بن مسروق میں سے ایک پشت چھوٹ گئی ہے جس کا نام سعد ہے اور وہ سعید کا لڑکا ہے۔ سب ہیڈنگ: حضرت علا بن الحضرمی۔ ابن حزم تحریر کرتا ہے کہ بنو خلدون اشبیلیلی بھی انہی میں سے جبار بن علقمہ بن وائل کی اولاد سے ہیں اور انہی میں سے علی المنظر بن محمد اور اس کے لڑکے کرمونہ اور اشبیلیہ بھی ہیں، جنہیں ابراہیم بن حجاج لخمی نے باہیلا قتل کیا۔ یہ دونوں عثمان ابو بکر ابن خالد بن عثمان ابو بکر بن مخلوف معروف باخلدون کے لڑکے ہیں جو کہ مشرق میں داخل ہوا تھا، اور صدف بن اسلم بن زید بن مالک بن زید بن حضر موت اکبر بھی حضر موت سے ہیں۔ انہی حضرمیوں میں سے علا بن الحضرمی بھی ہیں جنہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین کا والی مقرر کیا تھا، اور ابو بکر و عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہیں اسی عہدہ پر قائم رکھا تھا، یہاں تک کہ 61 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ علا عبداللہ بن عبدت بن حماد بن مالک بن حلیف بن امیہ بن عبد شمس کے بیٹے ہیں، اور ان کے بھائی میمون ابن الحضرمی بن الصدف ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن حماد بن اکبر بن ربی بن مالک بن اکبر بن عریب بن مالک بن النخرج بن الصدف۔ ابن حزم کہتا ہے انہی الحضرمی کی بہن صابت بن الحضرمی طلحہ بن عبید اللہ کی ماں ہیں۔ سب ہیڈنگ: بنو جرہم۔ جرہم کی نسبت لوگوں کے مختلف خیال ہیں۔ ابن سعید کہتا ہے کہ یہ 2 گروہ تھے، ایک گروہ تو زمانہ عاد میں تھا اور ایک گروہ جرہم بن کہتان کی اولاد سے ہے۔ یہ وہ جرہم ہے جو کہ حجاز کا مالک ہوا تھا، جبکہ اس کے بھائی یارب بن کہتان نے یمن پر اپنی حکمرانی کا سکہ چلایا تھا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا عبد یالیل بن جرہم، پھر اس کا لڑکا جرثم بن عبد یالیل، پھر اس کے بعد اس کا لڑکا عبد المدان بن جرثیم، اس کے بعد نفیلہ بن عبد المدان، اور اس کے بعد عبد المسیح بن نفیلہ، پھر اس کا لڑکا مزاز بن عبد المسیح، پھر عمرو بن مزاز، اس کے بعد اس کا بھائی حرس بن مزاز، اس کے بعد عمرو بن الحرس، پھر مزاز بن عمرو، یکے بعد دیگرے حکمرانی کرتے رہے۔ یہ جرہم کی دوسری امت ہے جس کی طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اور جن میں آپ نے اپنی شادی کی تھی۔ واللہ عالم۔ سب ہیڈنگ: خزاعہ۔ ابھی یہ بیان ہو چکا ہے کہ خزاعہ بنو حمیر سے ہے یا کہ بنو عدنان سے، اور اس مقام پر فریقین کے دلائل مختصر طور پر نقل کر دیے گئے ہیں، اور اس قول کو ترجیح دیتے ہوئے کہ خزاعہ حمیر کے خاندان سے ہے۔ بنو حمیر کے بعد خزاعہ کا نسب بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اسی بنا پر بعضے کہتے ہیں کہ خزاعہ مالک بن حمیر کا لڑکا ہے، اور قلبی لکھتا ہے کہ خزاعہ مالک بن عمرو
بن مرہ بن زید بن مالک بن حمیر کی نسل سے ہے۔ باروایت ابن سعید قزاعہ بلاد شجر پر حکمران تھا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا الحاف پھر اس کا لڑکا مالک حاکم ہوا۔ قزاعہ اور وائل بن حمیر سے اکثر لڑائیاں ہوئیں۔ پھر بلاد شجر پر مہرہ بن ہدان بن الحاف بن قزاعہ مستقل طور پر حکمران ہوا۔ کچھ عرصہ بعد بنو قزاعہ نے نجران پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر ان میں بنو حرس بن کعب بن الازد غالب ہو گیا اور بنو قزاعہ حجاز چلے گئے اور قبائل ماد میں مل جل گئے۔ اسی وقت سے بنو قزاعہ غلطی سے ماد کی طرف منسوب کر دیے گئے۔ سب ہیڈنگ الحاف بن قزاعہ۔ علماء نسب نے اس امر پر اتفاق کر لیا ہے کہ قزاعہ کا الحاف الحافی کے سوا اور کوئی لڑکا نہ تھا۔ اس سے تمام قبائل قزاعہ پیدا ہوئے۔ الحافی الحاف کے 3 لڑکے عمرو، عمران، اسلم، بزم اللام تھے۔ سب ہیڈنگ عمرو بن الحافی۔ عمرو بن الحافی سے میدان و بلیو بحران و حیدان سے مہرہ ہوا اور بلی کی نسل سے مشاہیر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت ہے، جن میں کعب بن اجرا، خدیج بن سلامہ، سہل بن رافع، ابو بردت بن نیار ہیں۔ اور بحرہ کی اولاد سے بھی صحابہ کی ایک جماعت ہے، جن میں مقداد بن عمرو ہے۔ یہ اسود بن عبد یغوث بن وہب قال یعنی ماموں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انہیں اپنا متبنہ کیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خالد بن برمک خاندان برامکہ کا مورث اعلیٰ بنی بحرہ کا مولا غلام آزاد تھا۔ سب ہیڈنگ اسلم بن الحافی۔ اسلم بن الحافی سے سعد، حزیم، جہینہ، نہد، بنو زید بن لیس بن اسود بن اسلم ہوئے۔ جہینہ اس وقت تک حجاز کے میدان میں ینبع اور مدینہ منورہ کے درمیان موجود ہے اور ان کے شمال میں عسیر ایلا تک بلی کے مساکن و مواطن ہیں، اور یہ دونوں بحر کلزم کی شرقی سمت میں واقع ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ بحر کلزم کے غربی جانب نکل کر سعید و مصر و بلاد حبشہ کے درمیان پھیل گیا۔ وہیں ان کی کثرت ہوئی اور انہوں نے بلاد نوبہ پر قبضہ حاصل کیا اور ان کی جماعت کو منتشر کر کے ان کے قبضہ سے حکومت و سلطنت چھین لی۔ ملوک حبشہ سے بھی لڑے اور اس وقت تک ان کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس بجھاتے ہیں۔ سعد حزیم سے بنو ازرہ ہیں، جو عرب میں محبت اور پیار میں مشہور ہیں۔ انہی میں سے جمیل بن عبداللہ بن عمر اور ان کی صاحبہ بسینہ، صاحبہ عفر اور زراج بن ربیطہ، کسا بن کلاب کے برادر مادری بھی انہی میں سے ہیں۔ یہ زراج بن ربی وہی شخص ہیں جس کی اعانت سے کسا بن کلاب اور اس کی قوم نے بنو سعد بن زید بن بنات بن تمیم کو مغلوب کیا تھا، اور اسی وقت سے قریش کی ریاست کی بنا پڑی تھی۔ سب ہیڈنگ عمران بن الحافی۔ عمران بن الحافی سے بنو سلیج یعنی عمرو بن حلوان بن عمران اور بنو زجم بن سعید بن سلیج، جو شام میں روم کی طرف سے غسان کے پہلے حکمران تھے، اور قبیلہ بزرگ بنو جرم بن زبان بن حلوان بن عمران ہے۔ اسی خاندان کے اکثر صحابی ہیں۔ ان کا مسکن و موطن غزہ و جبال شرات شام کے درمیان ہے، اور تغلب بن حلوان سے بنو اسد، بنو النمر، بنو کلب کے بڑے بڑے قبائل ہیں، جو سب کے سب بنو دبرہ بن تغلب کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ بنو نمر سے بنو خشین بن النمر اور بنو اسد بن دبرہ سے تنوخ ہیں، اور وہ فہم بن تمیم اللات بن اسد ہیں، جن میں سے مالک بن ظہیر بن عمرو بن فہم ہے۔ یہ سب بنی حزم کے خلفاء تھے، اور بنو تمیم اللات وغیرہ سے بھی 3 قبیلے ہیں، جو قبائل عرب کندہ، لخم، جذام، عبد القیس کے
احلاف کہلاتے ہیں۔ سب ہیڈنگ بنو الکین، بنو اسد بن دبرہ سے بنو الکین ہے، اس کا نام نعمان بن جسر بن شیعہ اللات بن اسد تھا، اور بنو کلب بن دبرہ بن تغلب بن حلوان سے بنو کنانہ بن بکر بن عوف بن عزرہ بن زید اللات بن رفیدہ بن سور بن کلب کا بڑا قبیلہ ہے، جس کی 3 شاخیں ہیں، بنو عدی، بنو ظہیر، بنو علیم اور بنو جناب بن حبل بن عبداللہ بن کنانہ۔ انہی کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، انہی میں سے عبیدہ بن حیصل شاعر قدیم ہے، جسے بعض لوگ ابن حرام کہتے ہیں۔ سب ہیڈنگ بنو الکین، بنو اسد بن دبرہ سے بنو الکین ہے، اس کا نام نعمان بن جسر بن شیعہ اللات بن اسد تھا، اور بنو کلب بن دبرہ بن تغلب بن حلوان سے بنو کنانہ بن بکر بن عوف بن عزرہ بن زید اللات بن رفیدہ بن سور بن کلب کا بڑا قبیلہ ہے، جس کی 3 شاخیں ہیں، بنو عدی، بنو ظہیر، بنو علیم اور بنو جناب بن حبل بن عبداللہ بن کنانہ۔ انہی کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، انہی میں سے عبیدہ بن حیصل شاعر قدیم ہے، جسے بعض لوگ ابن حرام کہتے ہیں۔ سب ہیڈنگ بنو عدی، اور بنو عدی سے بنو حسین بن زمزم بن عدی ہے، جن میں سے نائلہ بنت الفرافزہ بن الاخوذ بن عمرو بن سالبۃ بن الحرس بن حسن زوجہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی، اور انہی میں سے ابو الخطار بن الحسام سلامان بن جشم بن ربی بن حسن امیر اندلس اور منصبہ بن شہیم بن منجاش بن مزغور بن منجاش بن حزیم بن عدی بن ظہیر اور اس کا ابن الابن حسان بن مالک بن باہدل ہے۔ سب ہیڈنگ بنو باہدل، زمانہ اسلام میں ریاست و حکومت بنو کلب میں بنی ہدل کے لیے مخصوص تھی، انہی کی اولاد سے بنو منقد ملوک شیرز ہیں، اور بنو ظہیر بن خباب سے حنظلہ بن صفان بن توبل بن بشر بن حنظلہ بن علقمہ بن شراحیل بن حریر بن ابی جابر بن ظہیر ہے، جو شام کی طرف سے افریقہ کا والی ہوا تھا، اور علیم بن خباب سے بنو معقل ہیں، اور قبیلہ بنو کلب بن عوف بن کعب بن عوف بن عامر بن عوف سے داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن فروت بن فضالہ بن زید بن عمرہ القیس بن خزرج بن عامر بن بکر بن عامر بن عوف، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، ان کی صورت پر کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام جناب موصوف کے پاس آئے ہیں، اور منصور بن جمہور بن حضر بن عمرو بن خالد بن حارثہ بن العبید بن عامر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے یزید بن الولید نے کوفہ کا والی مقرر کیا تھا۔ سب ہیڈنگ حضرت زید بن حارثہ، اور اسامت بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ بن شراجیل بن عبد العزی بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ میں سے تھے۔ اسامہ کے باپ زید ایام جاہلیت میں گرفتار ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضہ میں آئے تھے، اور انہیں حضرت خدیجہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے باپ حارثہ آئے، آپ نے زید کو باپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، لیکن زید اپنے باپ کے ساتھ نہ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، اور ان کے لڑکے اسامہ نے آپ ہی کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی، اور بنو کلب بنو کنانہ بن بکر بن عوف سے مشہور نساب ابن کلبی ابو المنظر حشام بن محمد بن صائب بن بشر بن عمرو الحرس
بن عبد العزا بن عمرہ القیس ہے، اور عمرہ القیس عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانہ بن عزرا ہے، اور اس کا بقیہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ سب ہیڈنگ ملوک خزاعہ۔ ان خزاعیوں کی حکومت شام و حجاز کے درمیان عراق تک، ایلا میں اور جبال کرب سے مشارف شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ روم نے انہیں بادیہ عرب پر حکمران کیا تھا۔ سب سے پہلے ان میں حکومت کا تاج تنوخ کے سر پر رکھا گیا تھا۔ باروایت مسعودی متواتر ان میں 3 بادشاہ ہوئے، نعمان بن عمرو، پھر اس کا لڑکا عمرو بن النعمان، پھر اس کا لڑکا حواری بن عمرو۔ اس کے بعد یہ بنو سلیج سے مغلوب ہو گئے۔ ان میں حکومت زجم بن ماد میں تھی۔ یہ اس زمانہ میں تھا جبکہ تیتش کیسر نے شام پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ اس نے انہیں اپنی طرف سے بادیہ عرب کا بادشاہ بنایا تھا، اور یہ اس کے ہر حکم کی اطاعت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے زیادہ بنو حبولت بن عمرو بن عوف بن سجم حکمران ہوا، اور غسان نے یمن سے خروج کیا۔ وہ اس سے مغلوب ہو گئے، اور عرب کے زمام حکومت شام بنی جفنا کے قبضہ میں آ گئی، اور بنو زجم کی حکومت و سلطنت جاتی رہی۔ سب ہیڈنگ زیادہ بن حبولہ۔ ابن سعید کہتا ہے کہ زیادہ بن حبولہ غسان کے غلبہ کے بعد لوگوں کو لے کر حجاز کی طرف چلا گیا، جسے ہجر عاقل المرار کندی نے مار ڈالا، جو طبابہ کی جانب سے حجاز کا حکمران تھا۔ ان لوگوں میں سے جو زیادہ کے ہمراہ تھے نہایت کم آدمی جابر ہوئے۔ ابن سعید کا یہ بھی خیال ہے کہ بعض مورخ تنوخ کا اطلاق بنو زجم اور دوست پر کرتے ہیں، جنہوں نے بحرین میں قیام اختیار کیا تھا۔ پھر آگے چل کر وہ تحریر کرتا ہے کہ بنو عبید بن الابرز بن عمرو بن اشجع بن سلج کے قبضے میں ایک ملک اور تھا، جس کے آثار اس وقت بریہ سجار میں باقی ہیں، جس کا آخری حکمران زیزن بن معاویہ بن عبید تھا، جسے جرام کا ساترون کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کا قصہ جو بادشاہ صابور ذوالجہور کے ساتھ پیش آیا تھا معروف ہے۔ سب ہیڈنگ بنو کلب بن وبرہ کی حکومت۔ خزاعیوں میں سے بنو کلب بن وبرہ نے حکمرانی کی ہے۔ ان کے قبضہ میں دومت الجندل اور تبوک وغیرہ تھے۔ اس خاندان نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ عہد اسلام میں اس کا حکمران عقیدر بن عبد الملک بن سکون تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کندی تھا اور ان حکمرانوں کی اولاد سے تھا جسے ملوک طبابہ نے کلب کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے تھے۔ بنو کلب کی یادگار نسلیں اس وقت خلیج قسطنطنیہ پر کثرت سے آباد ہیں۔ ان میں سے بعض مسلمان ہیں اور روحانی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بعض عیسائی مذہب رکھتے ہیں۔ سب ہیڈنگ بنو کہلان۔ بنو کہلان بن سبا بن یشب بن یارب بن کہتان بن حمیر بن سبا کے نسبی بھائی ہیں۔ ابتداً یہ بنو حمیر کے ساتھ ملک و حکومت میں شریک تھے۔ کچھ عرصہ بعد زمام حکومت صرف بنو حمیر کے قبضے میں آ گئی، اور بنو کہلان یمن میں سے ان کے ماتحت رہے۔ پھر جب بنو حمیر کی حکومت ختم ہو گئی تو عرب بادیہ پر بنو کہلان حکمران ہوئے۔ بطون کہلان سے بنو کندہ ہیں جن کی حکومت یمن و حجاز میں تھی۔ کچھ عرصہ بعد بنو کہلان ہی کی شاخ سے مزیکیہ کے ہمراہ یمن سے بنواز نکل کر سرزمین شام میں پھیل گئے۔ شام کی حکومت بنو جفنا میں اور یثرب کی اوس و خزرج میں اور عراق کی بنو نہم میں موجود رہی۔ پھر لخم وتی انہی کی شاخ سے ظاہر ہوئے، اور ان کی حکومت و سلطنت ہیرا میں اعلی منظر کی صورت میں نمودار ہوئی، جیسا کہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ سب ہیڈنگ زید بن کہلان۔ کہلان کا تمام نسلی سلسلہ زید بن کہلان سے چلا ہے، اور اس کی شاخیں مالک بن زید اور عریب اور عریب بن زید اور ربی بن زید سے پھیلی ہوئی ہیں۔ مالک بن زید سے بطون ہمدان کا تعلق ہے۔ ان کا مسکن و
موتن ہمیشہ شرقی یمن میں رہا۔ یہ خاندان بنو اوسلا کے نام سے مشہور ہے اور یہ ہمدان کا لڑکا ہے۔ مالک بن زید بن اوسلا بن ربی بن الجبار بن مالک بن زید بن نوف بن ہمدان کا، اور شعوب حاشد سے بنو یام بن اصفا بن مانے بن مالک بن جشم بن حاشد ہیں، اور انہی میں سے طلحت بن مصرف شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ جل شانہ نے نور اسلام سے عرب کی پہاڑیوں اور ریگستانوں کے دروں کو روشن کیا تو اکثر بنو ہمدان اطراف و جوانب میں منتشر ہو کر نکل گئے، اور باقی جو رہ گئے وہ یمن میں باقی رہ گئے۔ یہ لوگ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے شیعت متابعت یا گروہ میں شامل رہے، جبکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف واقع ہو رہا تھا۔ یہ اسی تشیع کی حالت میں تا زمانہ اسلام رہے۔